اللہ کا فضل۔ آج کل ہمارے ارد گرد جو باتیں بڑی شدت سے ہونے لگی ہیں کہ دنیا بڑی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے، ہم مادی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، لالچی ہو گئے ہیں، ہماری توجہ روپے پیسے کی طرف زیادہ ہے۔ شاید پہلے ایسا زمانہ نہیں تھا، لیکن میں سوچتا ہوں اور اپنے بچپن کی طرف لوٹتا ہوں اور اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری مٹیریل مادے کے ساتھ وابستگی چلی ہی آ رہی ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو اتنی وابستگی نہیں ہونی چاہیے تھے پھر بھی موجود ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اس وابستگی کی بے شمار وجوہات ہوں گی، لیکن میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ بڑا ہی عجیب ہے اور میں اسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ بھی اس پر غور کریں اور سوچیں۔ جب ہم بچپن میں لڑکپن میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو اپنے ابا جی کے خوف سے جاتے تھے، تیار ہو کر، کپڑے بدل کر، نہا دھو کر جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ میٹرک تک ہم نے جمعہ تقریباً ایسا ہی پڑھا ہے، زور اور زبردستی کا۔ پھر پڑھائی کا دور ختم ہوا، نئی زندگی میں داخل ہوئے، نوکری شروع ہوئی، جمعے کا چلن ویسا ہی رہا۔ جمعے کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، میں اس کے مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اے مومنو، جب نماز کی اذان دی جائے تو جمعے کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت بند کر دو، اور جب نماز ادا کر چکو تو پھر دور دور تک پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس میں اللہ کے فضل کا جو بریکٹوں میں ترجمہ عام طور پہ دیا جاتا ہے وہ یہی کہ تم پھر اپنی روزی کی تلاش میں رک جاؤ، لگ جاؤ، بھاگو۔ ہم بھی یہی سمجھتے تھے، ہم اب تک یہی سمجھا جاتا ہے۔ جناب، چند سال پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ ایک اور صاحب قریب اکثر جمعہ پڑھنے آتے تھے، میری ہی عمر کے تھے، لیکن میں نے ان سے کبھی کچھ پوچھا نہیں، کبھی الیکس سلیک بھی نہیں ہوئی، لیکن دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ضرور ہوتے تھے مقناطیسی طور پر۔ ایک دن جب وہ نماز ادا کر چکے اور نکلنے لگے، ہم جوتے پہن رہے تھے تو میں نے کہا، صاحب آپ کیا کرتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اسکول ٹیچر ہوں اور ریٹائر ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا، میں بھی ریٹائر ہو چکا ہوں۔ جو آدمی ریٹائر ہوتا ہے نا وہ بہت بے چین ہوتا ہے نئی نوکری تلاش کرنے کے لیے۔ اسے اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے قریب وہ گھر کا کام نہیں کرتا، لڑائیاں کرتا ہے، جلدی فوت ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ نوکری ختم ہو گئی تو میرا کام ختم ہو گیا۔ گھر والے بھی اسے کوئی فارغ اور فالتو نالائق سمجھتے ہیں کہ جی خواہ مخواہ ریٹائر ہو کر بیٹھ گیا۔ تو ہم دونوں تقریباً اسی کیٹیگری میں تھے۔ میں نے کہا، آپ اب کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا، جی میں جمعے کی نماز پڑھ کر پھیل جاتا ہوں اور اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کے فضل کی تلاش تو یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جمعہ پڑھ کے اس زمانے میں ریڈیو میں ملازم تھا۔ دور دور تک تو نہیں پھیلتا تھا، لیکن میرا کام لاہور میں ہوتا تھا، تو میں امریکن سفارت خانے کو جمعے کے دن انگریزی سے اردو اور اردو سے انگریزی ترجمے کر کے دیتا تھا اور معقول معاوضہ حاصل کرتا تھا۔ پھر انہیں وائس آف امریکہ میں کچھ ریکارڈنگز کی ضرورت تھی تو ظاہر ہے وہ کام بھی بطریق احسن کرتا تھا۔ میں جمعہ پڑھنے کے بعد اللہ کے فضل کا سہارا لیتا اور جمعے سے قبل خرید و فروخت بند کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا، آپ نے کچھ طے نہیں کیا ہوا، پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جا کر کیا کرنا ہے، اڑد منڈی جانا ہے، اکبر منڈی جانا ہے یا سوتر منڈی جا کے کام کرنا ہے۔ اس نے کہا، جی میں تو بس فضل کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جب میں نے جمعے کے حوالے سے یہ قرآنی آیت پڑھی تو میرے دل میں یہ وارد ہوا کہ اللہ کا فضل خالی روزی تو نہیں ہوگی، رزق، کھایا جانے والا ماش کی دال، نمک مرچ گرم مسالہ، صرف یہ تو اللہ کے فضل نہیں ہے نا۔ اس نے کہا، جب میری شادی ہوئی اور میری ماں نے لڑکی تلاش کی تو میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، تو میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں کیسی ہے؟ اماں نے کہا، بس ٹھیک ہے، تھوڑی کسر ہے، ذرا مہنگی سی ہے، برداشت کر لینا، اللہ کا رزق ہے، اللہ کا فضل ہے، اب لڑکی کی شکل میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی شکل تقریباً ملکہ نور جہاں سے ملتی تھی، بہت خوبصورت تھی اور کوئی ٹیڑھا پن مہنگا پن نہیں تھا۔ مجھے بڑا جھٹکا لگا کہ اماں نے میرے ساتھ بڑا مذاق کیا۔ میں نے کہا، اماں وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو کہنے لگی، بیٹا وہ اللہ کا فضل ہے، وہ تیری بیوی نہیں ہے۔ اب میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اللہ کے فضل کی تلاش پہ نکلوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ذرا دور تک پیدل چلیں گے؟ میں نے کہا، میں تو چلتا ہوں پیدل، مجھے پریکٹس تو خیر نہیں تھی، منہ میں گولی رکھ کے چلتا رہا۔ ابھی جو عمران خان کا ہاسپٹل ہے ہمارے لاہور میں، شوکت خانہ میں، یہ کھلی جگہ ہے، وہاں قریب بہت ساری جھگیاں ہیں، بچے ہیں ان کے جو پرانے لفافے اکٹھے کرتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے، 14 15 16 سال کے اچھے کڑیل لڑکے لفافے اکٹھا کرنے کا پیشہ تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر ہاتھ ہلایا، آ گئے آ گئے، خوشی سے نعرے مارے۔ میرے ساتھ جانے والے نے جیب سے سیٹی نکالی، سارے لڑکے قطار میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، پچ لگاؤ، اور وہاں پہ کرکٹ کا میچ شروع ہو گیا۔ وہ امپائر بن کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ کئی مہینوں سے کرکٹ کھیل رہے تھے اور ان کو کوئی امپائر نہیں ملتا تھا تو لڑتے تھے۔ جب میں اللہ کی فضل میں نکلا تو میں نے دیکھا یہ اللہ کا فضل تو یہاں موجود ہے۔ بڑے سخت امپائر تھے اور بڑی سختی کے ساتھ فیصلہ دیتے تھے۔ جب انہوں نے ایک لڑکے کو ایل بی ڈبلیو دیا تو میرے انداز میں وہ غلط تھا، لیکن انہوں نے انگلی اٹھائی تو بیٹسمین وہیں بلہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو انہوں نے ڈسپلن بنا دیا تھا۔ تو بات کیا ہے، جو انہیں کھلانے والا تھا وہ کسی اور پچ پہ کھیل رہا تھا، وہ پچ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔
میں نے کہا میں ہر جمعے یہاں انہوں نے کہا میں ہر جمعے یہاں آتا ہوں، میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے اور میں اللہ کے فضل کی تلاش میں ایسے نکلتا ہوں۔ اب میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں کہ جی میں تو جا کے ترجمے کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، کیونکہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ پھیل جاؤ۔ اشفاق صاحب میں چلتا چلا گیا، ریلوے سگنل کے پاس پہنچا جہاں میری ایک رشتے کی بھانجی رہتی تھی۔ بیچارے غریب سے لوگ تھے، میری چچا زاد بہن کی بیٹی، لیکن چونکہ زیادہ امیر نہیں تھی تو ہم توجہ نہیں دیتے تھے ان کی طرف۔ جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے خوشی سے چیخیں مارنا شروع کر دی کہ ماما جی آ گئے، ماما جی آ گئے، اپنی بیٹی کو بلایا، یہ میرے مامی ہیں، وہ بھی میرے ساتھ لپٹ گئیں، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا جی جمعے کے بعد فضل کے لیے نکلا ہوں، فضل کی تلاش میں، تو آج مجھے یہ فضل ملا ہے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ اپنے بھانجی کی بیٹیاں اور بچے پرائیویٹ کالج سے FSC کر رہے ہیں، کسی بڑے کالج سے بڑا دور کا تھا، وہ ڈرتی تھی، جاتی آتی نہیں تھی۔ تو مجھے پتہ چلا، میں ان کے ساتھ ان کا سپاہی بن کر ہر جمعے کالج لے جانے لگا، لے کر بھی آنے لگا۔ اب یہ ڈیوٹی مجھے اس آیت کی وجہ سے لگی رہی، میں خوش بھی رہا، زندگی میں اتنا خوش کبھی نہیں ہوا جتنا اللہ کے فضل ملنے کے بعد رہا۔ ایک دن میری بھانجی نے کہا ماما جی آپ آتے تو رہیں گے نا یہاں؟ میں نے کہا ہاں جی ضرور۔ بھانجی نے کہا اصل میں عقیلہ اور سجیلہ کا بندوبست ہو گیا، کالج نے کچھ چندہ کر کے ایک وین کی سہولت دی ہے۔ میں نے کہا نہیں، پھر بھی آتا رہوں گا، لیکن رابطے کے ساتھ نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ تو بڑے مزے کی بات یہ ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھائے ہر ایک کسی کو نہیں ملتی۔ کہنے لگی یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی رہی کہ میں بھانجی کو ملنے جاتا رہا، ایک اور بھانجی مل گئی۔ اس نے کہا کہ یہاں ایک خاتون ہے جو معذور ہیں، چلنے پھرنے سے، اکیلی رہتی ہیں، انہیں سودا وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب یہ ڈیوٹی ذرا سخت تھی، جمعے کے بعد ان کے پاس گیا، وہ پڑھی لکھی تھی لیکن طبیعت کی ذرا سخت تھی۔ کہنے لگی، میں نے ان سے کہا جی سودا لایا کروں گا، اور انہوں نے میری شکل غور سے دیکھی، کہنے لگی دیکھو تم مجھ پہ مہربانی کرنے تو آئے ہو، لیکن میں تمہیں پیسے ویسے نہیں دوں گی، سودا لاؤ گے، حساب دیا کرو گے، پھر پیسے دوں گی، کیونکہ کئی لوگ میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں جی یہ تو میری توہین ہے، میں کیوں کروں گا بےمانی آپ کے ساتھ، میں تو پہلے پیسے لوں گا۔ اب میں اڑ گیا۔ خاتون نے میرے چہرے سے بھاپ لیا کہ ماسٹر کریم شرارت کے طور پہ ایسا کر رہے ہیں۔ اس خاتون نے پتوکی سے پھولوں کے بیج منگوائے تھے، پتوکی سے پھول ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ کہ پتوکی جیسا علاقہ خشک بے آب ہے، کڑوا پانی ہے، اور اللہ نے وہاں اتنے پھول پیدا کیے ہیں کہ ہم ولایت کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ وہ خاتون ہر بار سودے اور چیزوں کا بغور جائزہ لیتی، کبھی کہتی ہے دار چینی تو اتنے کی نہیں ہوتی، تم نے 3 آنے زیادہ دی ہیں، سوکھا دھنیا جو کچھ بھی ہوتا، بڑے سخت سے چیک کرتی۔ میں نے کئی بار یہ ارادہ کیا کہ اس فضل کو تو چھوڑ ہی دوں، لیکن جب جمعے کی اذان ہوتی میں دوڑتا ہوا نماز کے لیے آتا، اور نماز کے بعد اللہ کے فضل کے لیے پہنچ جاتا، اور وہ سخت اور کڑوی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل کی ایک ہی شکل نہیں ہے۔ میں اور آپ کی سانس سے بھی آدمی کبھی کبھی ناشکرہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کیا ملا۔ جو بیویاں ذرا ذرا سی بات پہ چڑھ جاتی ہیں نا، میری پوتی ناراض ہو کے جب دروازے میں چابی ڈالتی ہے اور وہ کھلتا نہیں ہے، چڑھ جاتی ہے، ماما مجھ سے کیوں نہیں کھلتا، حالانکہ وہ بیچارہ کھل رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹے اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، کہیں جی نہیں کوئی نعمتیں نہیں دی، میرے پاس کون سی نعمت ہے، میں نے تو مرسیڈیز لینی تھی، یہ تو ٹوٹا کرولا فضول سی ہے۔ میں نے کہا کتنا اللہ کا کرم ہے کہ تمہیں جو ہے سب سے قیمتی چیز آکسیجن مفت میں مل رہی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ تو ایسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ زاویہ پروگرام تو آپ سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے، میں اس لیے عرض کرتا ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، میرے اندر بھی ایک چڑ سی ہے، عجیب ایک سخت گیر سا آدمی ہوں میں، انسان میں لچک ہونی چاہیے، وہ میرے اندر نہیں ہے اور میں بنانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ تو میں آپ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے آپ سے ہی کہتا ہوں کہ اشفاق احمد، اللہ کا فضل تو بڑے مختلف روپ میں پھیلا ہے، آپ نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کرکٹ کا میچ دیکھنے میں تو بڑا فضل، بڑی راحت ہوتی ہے، کبھی ٹینشن میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، کبھی چھکا لگتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور جو شوکت خانم کی جھگیوں کے پاس جو لڑکوں کی ٹیم ہے، تو چوکے تک کر سکتے ہیں، چھکے نہیں دے سکتے، اتنی سخت ہے ان کے پاس، کیونکہ وہاں پہ کہیں گوٹھیوں میں شیشے نہ ٹوٹ جائیں، اور جو وہ فیصلہ دیتے ہیں اسی کو وہ تسلیم کر لیتی ہیں۔ تو جناب اللہ کی مہربانیوں کے بھی بڑے روپ ہیں۔ ایک نابینا بابا بس سے اترا اور میں نے اسے مدد کر کے اتارا۔ اسی وقت جب نابینا بزرگ کو اترنے میں مدد کر رہا تھا، اس کے ساتھ اترنے والے ایک صاحب کے سیل فون پر فون آ گیا۔ انہوں نے کہا ہیلو، تو نابینا صاحب نے بھی کہا ہیلو۔ ان صاحب نے کہا کیسا حال ہے؟ نابینا صاحب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ اب وہ صاحب اپنی بات کر رہے ہیں لیکن نابینا صاحب اسے پورا جواب دے رہے ہیں۔ وہ صاحب فون پہ کہنے لگے کل آپ آئے نہیں۔ نابینا صاحب کہنے لگے کل آپ نے مجھے بلایا کب تھا؟ وہ کہنے لگے تم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگے جی نہیں، وعدہ نہیں کیا تھا۔ اب میں درمیان میں کھڑا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ زندگی میں کیسے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں۔ تو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، یہ کہیں وہیں سے اکٹھی ہوئی ہوئی باتیں ہیں، لیکن ہم نے چونکہ سخت قسم کا رویہ اور تنگ رستہ بنا لیا ہے، ہم اسی سرنگ میں چلنے کے عادی ہیں، ہم کھلے رستوں کے عادی نہیں رہے۔ اس لیے اللہ کے
واقعات اللہ کی فضل اور رحمتیں نظر نہیں آتی، اللہ کا فضل تو مسلسل جاری ہے۔ اب بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہماری آنکھیں سلامت ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فضل کی تلاش میں زیادہ آسانی عطا فرمائے، اور اتنی آسانی عطا فرمائے کہ آپ انہیں تقسیم کریں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں اور انہیں تقسیم کر سکیں۔ اللہ حافظ۔